اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج پھر 5ویں نشست کے ساتھ پیغام قرآن و سنت لے کر آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کو آسانیاں عطا فرمائی اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ آئیے جہاں جہاں چلیں، جہاں جہاں ملیں، جہاں جہاں بیٹھیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے لب اور اپنی زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری و ساری رکھیں۔ آئیے ایک بار حضور پر نور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ۔ ذہن میں ابھری محبوب خدا کی صورت، ذہن میں ابھری محبوب خدا کی صورت، وادی جاں ہوئی پر نور حرا کی صورت۔ اب کوئی دل میں تمنا ہے تو بس اتنی ہے، اب کوئی حضور والا توجہ کیجئے گا، اب کوئی دل میں تمنا ہے تو بس اتنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اڑ کے جا پہنچوں مدینے میں صبا کی صورت، سبحان اللہ، اڑ کے جا پہنچوں مدینے میں صبا کی صورت، اور مشعل مہتاب چمک اٹھے میرے لوح نصیب، دیکھ پاؤں جو میں نقش کفے پاک کی صورت۔ سبحان اللہ، میں نے سوچا ہی تھا ایک نعت کہوں یزدانی، سبحان اللہ، میں نے سوچا ہی تھا ایک نعت کہوں یزدانی، حرف اترے ہیں میرے دل پہ ثنا کی صورت، سبحان اللہ، حرف اترے ہیں، کیا بات ہے، حرف کیا بات اترے ہیں میرے دل پہ ثنا کی صورت۔ سبحان اللہ، یقیناً جب لب پر درود ہو اور درودوں کے گجرے ہوں اور ثنائے رسول میں پھر لطف آیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بے شک، پیغام قرآن و سنت کی 5ویں نشست لے کر آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد گیلانی حاضر ہے، اور میرے مہمان جن کو آپ خوب جانتے ہیں اور خوب پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تانتا بندہ رہتا ہے کالوں کا، الحمدللہ آپ بہت اچھے نقطہ دان ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے فروغ دین کے حوالے سے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ کا تعارف جناب حضرت مولانا ولی محمد صاحب نقشبندی، آپ تشریف فرمائے ہیں میرے پاس۔ آئیے اپنے ملتان اسٹوڈیو سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیر و عافیت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں حضور؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آج جو ہم نے نام رکھا ہے وہ رکھا ہے جی شان اولیاء۔ سبحان اللہ، یہ بتائیے کہ ولی کی شان قرآن و حدیث سے بیان فرمائیں کہ ولی کی شان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین، سامعین، سب مل کر آقا دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے پھول نثار کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے، شان اولیاء اللہ۔ 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس میں
آیت نمبر 62 اور 63۔ اللہ تعالیٰ نے کلام العربی میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غمگین ہے، بے شک نہ ہی وہ خوف میں ہیں نہ ہی غم میں مبتلا ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صفات بھی ساتھ بتا دی، ہاں وہ جو اللہ کے ولی ہیں ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یعنی ان کے دل کے اندر جو ہے رب کا خوف بھی ہے اور کامل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اگر ہم لفظ ولی پر تھوڑی سی توجہ کریں، لغت کے اعتبار سے لفظ ولی جو ہے یہ ولا سے بنا ہے، اللہ جس کا معنی ہے قرب اور نصرت ہے۔ سبحان اللہ، ایک معنی اس کا مددگار بھی ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے، سبحان اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت کے اندر مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالی کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دیکھے تو قدرت الہی کے مناظر دیکھے، یہ ولی اللہ کی شان ہے۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا کے ساتھ بولے، سبحان اللہ، سبحان اس کے لبوں پر رب کا ذکر ہو، اس کی تعریف بیان کرے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، وہ ہر وقت رب تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مستغرق رہے کہ میں یوں بھی رب کو راضی کر لوں، اس انداز میں بھی، کبھی نمازیں پڑھ کر، کبھی روزہ رکھ کے، کبھی تسبیح پڑھ کر۔ یہ ولی کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، اللہ، اس کی صرف اور صرف نظر ہے تو رب تعالیٰ کی قدرت و تجلیات پر ہے۔ یہ صفت اولیاء ہے۔ جب بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رب شان عطا فرماتا ہے، اسے عظمت عطا فرماتا ہے، اور پھر اسے جو ہے بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب اپنے ولیوں سے پیار فرماتے ہیں تو یقیناً پھر ان کو شانیں بھی ورا الورا عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یہاں پر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، ساری رات اللہ تعالیٰ اسے جاگنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اور جو بندہ پھر رات کو جب سو کر صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساری رات قیام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کی تو عظمت ہی کچھ اور ہے، شانیں ہی کچھ اور ہیں۔ جب عام بندہ، میرے جیسا ایک ادنا سا، میں تو کم علم اور کم فہم سا شخص ہوں، یہ تو آج ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے ناظرین کہ ہمارے آج اس پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں جناب محترم سید محمد ارشاد گیلانی صاحب، آپ نے مجھ جیسے نکمے کو اس قابل سمجھا اور اس طرف لے کر آئے، اور پھر آپ خود ہی سید السادات ہیں ماشاءاللہ، اور پھر شان اولیاء ہے۔ اس پر جو ہے کلام کرنا میرے جیسے کم علم کے لیے جو ہے بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ یہ فرمائیے حضور والا کہ ولی اللہ کی جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے بے شک کہ ہمیں پہچان ہو سکے، کہ یہ نہ ہو ہم جسے گندا مندہ دیکھیں، جسے دیکھیں طہارت کا پتہ نہ ہو، جس نے سگریٹ لگائی ہو، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ بھنگ اور نشہ آور چیزیں ہوں، اور ہم جا کے ان کہتے ہیں بابا جی بابا جی بابا جی۔
تو یہ فرمائیں کہ ولی اللہ کی علامتیں کیا ہیں؟ جی حضور، یہ بہت ہی اہم آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے۔ آج تو یقین جانیں دل خون کے آنسو روتا ہے، دل تڑپتا ہے کہ جو ایک ولی اللہ کی ذات تھی جسے رب تعالی نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ جسے جو ہے رب تعالی نے بنایا تھا، جن کی شانوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، آج اس کو معاذ اللہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بے شک بے شک، یہ حقیقت ہے۔ آج کہیں پر آپ کو کوئی ڈبو شاہ نظر آئے گا، کوئی جو ہے کوئی سرکار کوئی بس عجیب سا سلسلہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال ولی اللہ کی جو علامات ہیں، علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے جو ماہر علماء ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد ہو، اس کا یقین ہو، اعتقاد ہو، اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لائے۔ سبحان اللہ، یعنی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، شریعت کا تارک نہ ہو۔ بالکل بالکل، شریعت سب سے پہلے ہے۔ طریقت کے اندر یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن جو بندہ شریعت کو پس پش ڈال دیتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ولی اگر اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو یہ ولی کی بھی توہین ہے۔ بے شک بے شک، یہ حقیقت ہے۔ بے شک، یہ جو ولی اللہ ہے شریعت کا پابند ہوگا، ہر لحاظ سے کوئی کام اس کا جو ہے شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شریعت کے خلاف اس کا کوئی کام نظر آتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ جو ہے کھسکا ہوا ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی نہیں، یہ ولی نہیں ہے۔ بعض عارفین نے یہ فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان ہر وقت رب کی یاد میں رہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے یار کی ہر وقت جو ہے اداؤں کے اندر مستغرق ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ اللہ اللہ، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ یہی امام طبری علیہ الرحمہ نے بھی حدیث کے اندر جو ہے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ولی اللہ کی یہ شان ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ جب بندہ ولی اللہ کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور والا بہت پیاری آپ نے علامات بتائیں، اور ناظرین آپ کا بھی کم از کم کام ہے، آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی ولی کے پاس جائیں، کسی ولی اللہ کے پاس جائیں، تو آپ خدارہ ضرور توجہ کریں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں۔ کسی کے بتانے پر نہیں جانا، کسی کی صورت پر نہیں جانا، بلکہ اس کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ سیرت کا نام ہی ولی اللہ ہے، بے شک سیرت کا نام ولی اللہ ہے۔ اور اگر کسی کا سیرت سے تکرار ہے، سیرت کو اس نے بگاڑا ہوا ہے، تو وہ کتنی بھی بھلی صورت ہو، وہ ہمارا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ آگے ایسے ہی سوال ہے میرے پاس، یہ فرمائیں کہ اولیاء اکرام کی اقسام جو ہیں وہ ارشاد فرما دیں کہ ان کی اقسام کیا ہیں؟ جی حضور، یہ بھی حضور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب سے قبل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو بڑی قابل توجہ ہے۔ آج لوگ یہ واویلا کرتے ہیں، یہ بات اٹھاتے ہیں کہ حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہمیں کیسے پہچان ہو؟ تو اس کے جواب میں مختصر یہی کہتا ہوں، صاحبو آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا نظارہ کیا دیکھے، بات ہے، کوئی آئے دید کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ اصل میں پہچان اس بندے کو ہوگی جو رب کو یاد کرے گا، نماز پڑھے گا، شریعت کا پابند ہوگا۔ ایک نہ ایک دن میرا تو ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اسے ولی کامل کی صحبت میسر آ جائے گی، اسے ولی کامل مل جائے گا۔ ایک اس کا جواب میں اور یہ بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں آج ہمیں یہ بڑی پہچان ہے کہ اچھی چیز کہاں سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنا لباس لینا ہے، سوٹ لینا ہے، تو ہم اس دکان پر جائیں گے کہ اس دکان کا کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے اگر
کوئی چیز خریدنی ہے کہ یہاں کان کی جو گھڑی ہے یہ بہت اچھی ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی میں دیتے ہیں، اگر ہم نے سونا حلوہ ملتان شریف کا کھانا ہو تو حافظ ملتانی سونا حلوے والے بڑے مشہور ہیں، تو ہمیں یہ پہچان ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ہم اس وقت تو بڑی پہچان ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر ہے، لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب ہم نے کسی ولی کی بیعت کرنی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے، پھر جا کر ہم کسی چرسی پھنگی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ حضور آپ نے فرمایا کہ اولیاء کرام کی اقسام، جی اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہم السلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں، سبحان اللہ، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، بے شک اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیاب ہے۔ ناظرین سامعین توجہ کیجئے، حضرت شریح بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا، اہل شام کا ذکر ہوا، تو ان سے عرض کی گئی کہ حضور ان پر لعنت کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، میں نے حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو ابدال ہیں، ولیوں کا جو عظیم درجہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا وہ شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مرد ہیں، 40 مرد، ابدال کی تعداد 40 ہے۔ جب ان میں ایک وفات پاتا ہے، جب ایک کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ ایک قسم اقطاب ہے، اقطاب یہ قطب کی جمع ہے۔ قطب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جمع ہو۔ ایک درجہ ائمہ کا ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو قطب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں، اور وہ قطب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے ناظرین، 2 تعداد ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک درجہ اوتاد کا آتا ہے، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی حفاظت فرماتا ہے، تیسرے کے ذریعے شمال کی حفاظت فرماتا ہے، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب شان عطا فرماتا ہے۔ سبحان ابدال ان کی تعداد 7 ہوتی ہے ناظرین، ابدال کی تعداد 7 ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بڑے اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ان کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے، یہ شان عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ آج جو اولیاء اللہ کی اقسام ہے، یہ نقطے ہمیں مل رہے ہیں کہ ان کی اقسام جو ہیں وہ یہ ہیں، قطب یہ ہے، ابدال یہ ہے، اور اقطاب یہ ہیں، سبحان اللہ، اور اتنی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے نا ناظرین۔ یہ موتی، یہ ہیرے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یقیناً آپ قدر کرنے والے ہیں، آپ قدر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یوں ہی بانٹنے والا اور یوں ہی خوشیاں بانٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کھانوں میں سے کھانا، اپنے پکائے ہوئے روٹی میں سے اللہ رب العالمین کھانوں میں سے اپنے وجود پر جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ کاش جب ہم اپنے کپڑے لیں، یہ کپڑے اللہ پاک تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک چھوٹے سے وقفے پر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کے لبوں پر
یہی درود رہے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان۔ ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف ایم نیوز HD پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کا اور ہمارا ساتھ یقیناً آپ کے لبوں پر ضرور درود ہوگا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ میں آپ کو بار بار کیوں کہتا ہوں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر تو کرے لیکن محبوب کا ذکر نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کے ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں چاہیے، ایسے شخص کو زبان ہی نصیب نہ ہو، کیونکہ اگر ہم خدا کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے رب العلا کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ مولا یسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلہم۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضور والا یہ فرمائیے کہ اہل اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج ہم نے سوال بڑے چنے ہوئے ہیں، سبحان انشاءاللہ ایسے موتی آپ کی جھولیوں میں آتے جائیں گے اور آپ سنتے جائیں گے کہ آج سوالات کیا کیا ہیں۔ حضور آپ نے سوال بہت ہی اہم فرمایا۔ شہنشاہ بغداد میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی غوث الصمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی، پیروں کے جو پیر ہیں۔ حضور آپ نے اہل اللہ کی 12 نشانیاں بتائی ہیں، 12 نشانیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو رب کے دوست ہیں، ان کی 12 نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔
سبحان اللہ، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ سامعین محترم ناظرین، دو خوبیاں اس میں اللہ والی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل اللہ کے اندر جو اللہ کا ولی ہے ناظرین، دو خوبیاں اس میں اللہ والی ہوں گی۔ ایک صفت ستار کا مظہر ہو، اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر صفت غفار کا مظہر ہو، اللہ اللہ اللہ، یعنی پردہ پوش ہو۔ اگر مرید میں کوئی عیب دیکھا ہے تو اس عیب کو لے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ پردہ ڈالے اس پر، علیحدگی میں اسے سمجھائے جب اسے موقع ملے۔ وہ رب جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، نہ جانے ہمارے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ صاحبو ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو ناظرین، کہ وہ رب جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا اس رب کے سامنے ہے۔ دیکھو تو صحیح، رب چاہے تو ہمیں اسی وقت فوراً گرفت فرما لے، لیکن رب تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ یہ رب کی شان ہے، رب عظمتیں دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جس کو راز کی بات بتا کر کہنا پڑے کہ یہ راز کی بات ہے تو اسے بتاؤ ہی نہ۔ فرمایا اگر اس کو راز بتائیں تو فرمایا اس کو بتاؤ ہی نہ، اللہ اکبر۔ کیونکہ جو راز کی پاسداری نہیں کر سکتا تو اسے بتانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جو بندہ صفت ستار کا مظہر ہے، وہ یہ خوبیاں جو ہیں اللہ والوں میں پائی جاتی ہیں۔ حضور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اصم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بہرا۔ اصل میں واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، دوران درس جو ہے ایک خاتون آئی آپ کے پاس، سوال کرتے ہوئے اچانک سے اس عورت کی ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اب دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، دوران گفتگو یہ معاملہ پیش آیا، لیکن قربان جاؤں آپ کی ذات پر حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا اونچا بولو، یعنی خود بہرے بن گئے۔ حضور قبلہ شاہ جی خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ جب تک وہ خاتون زندہ رہی آپ بہرے بن کے رہے، اللہ اکبر، آپ بہرے بن کے رہے۔ اس عورت کا جب وصال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ اسی طرح سننے لگ گئے، جیسے پہلے ہی رب تعالیٰ نے سلسلہ جو رکھا ہوا تھا سماعت کا، ویسے بن گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والے حضرت سبحان حاتم اصم رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا مجھے سنا ہی نہیں، تو پریشان ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے پیارے ولی کامل کی بارگاہ میں آئی ہوں تو میری ہوا خارج ہو گئی۔ آپ نے اس پر پردہ فرمایا۔ یہ ہے اللہ والے۔ اور جو دوسری صفت ہے وہ غفار، وہ معاف کرتے ہیں۔ اور دو خوبیاں اس میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہونی چاہیے۔ ایک تو رفیق ہو، رفیق جسے دوست کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر شفیق ہو، شفیق شفیق۔ اور پھر یاد رکھیں جو رفیق ہوتا ہے، جب محبوب اس سے باتیں کرتا ہے نا، پھر یہ اکتا نہیں جاتا۔ اب بیچارے کئی مریدین غم کے مارے ہوتے ہیں، کسی کو کیا دکھ لائق ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے۔ اب پیر صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ کم از کم مرید کی بات کو تو سنے۔ سارا جہان چھوڑ کر جو ہے اللہ کے ولی کے پاس، وہ تو اس کے لیے تو مقدس بارگاہ یہی ہے۔ سب دنیا کو چھوڑ کر وہ آ گیا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، کوئی مجھے راستہ دکھائیں گے، میری رہنمائی ہوگی۔ تو اب یہ شیخ کا حق بنتا ہے کہ کم از کم مرید کی گفتگو کو مکمل سنے، ان کی بات کو سنے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آ گئی، عقلی توازن اس کا درست نہیں تھا، وہ آ کر جو ہے بڑا وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیتی۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبوت کے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت، یہ خاتون ایسی ہے جس کا عقلی توازن درست نہیں ہے، آپ کے گھنٹوں گھنٹوں لے جاتی ہے، اتنی گفتگو آپ سے کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہیں سنوں گا تو اس کی کون؟ اللہ اکبر، اللہ تو ہی تا ہے میری یہاں آسادہ سہارا۔ اللہ، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو فرمایا پھر کون سنے گا؟ اور پھر شفیق ہو، شفیق ہیں جی،
شیخ طریقت کا، شیخ کامل کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مرید کے لیے شفیق بن جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، امتی کو کانٹا زمین پر چبھتا ہے، تکلیف خود محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور دو صفات اس میں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ صادق کہتے ہیں جو خود سچ بولے، سچ بات کہے اور پھر اس سچ کی تصدیق بھی کرے۔ دو صفات جو ہیں اس میں یہ ہونی چاہیے، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ صادق ہو یعنی کہ سچا بھی ہو اور سچ بولے بھی اور اس کی تصدیق بھی کرے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور ایسے ہی، بے شک ایسے ہے۔ اور دو صفات اس میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب والی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو امر بالمعروف کا حکم دے اور دوسرے نمبر پر نہی عن المنکر کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، اور دوسرے نمبر پر برائی کو جب دیکھے تو فوراً اس کو روکے۔ یہ خوبی جو ہے رب تعالیٰ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی تھی۔ اور پھر یاد رکھیں جب آپ پر حملہ ہوا، ابو لولو فیروز مجوسی نامی شخص نے آپ پر جو ہے خنجر کے وار کیے، اس وقت آپ سخت کنڈیشن کی حالت میں تھے، یعنی زخموں کی تاب نہیں لا سک رہے تھے۔ ایک انصاری شخص آیا آپ کے پاس، آ کر عرض کرنے لگا حضور آپ کی صحت کیسے ہے، مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے دیکھا، فرمایا اے انصاری شخص، جب تم چلے آ رہے تھے تمہاری یہ جو کپڑا ہے یہ زمین سے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، تم اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی کر رہے تھے، لہذا ایسے نہ کرو، فرمایا ان کپڑوں کو اونچا کر لو، کہیں تمہیں گندگی نہ لگ جائے جس سے تمہاری نماز ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کی کشمکش میں تھے لیکن امر بالمعروف کا حکم دے رہے اور برائیوں سے منع کرتے، جہاں پر بھی آپ کو بری بات کوئی چیز نظر آتی تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور دو صفات اس میں حضرت عثمان غنی والی ہونی چاہیے، ایک تو رات کو عبادت کرے اور صبح کو سخاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ ساری رات اپنی عبادت میں گزار دے اور رات عبادت کرے، رب کو یاد کرتا رہے، اور جب صبح ہو تو پھر سخاوت کے دروازے کھول دے، ہر کوئی اس کے دروازے پر آئے اور جام بھر بھر کے لے جائے۔ دو صفات اس میں حضرت علی المرتضی شیر خدا والی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، وقت عشاء ہوا چاہتا ہے، آئیے نماز عشاء کی تیاری کیجیے اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، سکوت کرتے ہیں اور اذان کا جواب دیجیے۔ اذان کا جواب دینے سے بہت ساری ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔